اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل اللہ کے لیے ہے جو تمام زمین و آسمان اور کائنات کا خالق ہے، جس نے زمین و آسمان اور تمام کائنات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خلق فرمایا، جو حی القیوم ہے، جو غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے اور جو مالک الملک بھی. اور درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو اول اور آخر ہیں، اور درود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل پاک پر اور صحابہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام کا. ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ یزید جب تخت پر بیٹھ گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ شریف سے روانگی کا احوال بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے. واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی اہم مقام کی حامل ہے. اس کو ہم نے ایک مسلک اور ایک مکتب کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، جو کہ بدقسمتی سے اچھا عمل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس واقعہ کربلا کو بعض دوستوں نے اور بعض خاص طبقے نے اس کو ایک مخصوص ایام کے طور پر اور ایک رسم و رواج کے طور پر منانے کی ایک رسم و رواج کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ یہ بھی ایک اپنے مقاصد اور فکر کے حساب سے، اپنے نتائج کے حساب سے ایک اچھا عمل نہیں. واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانیت پر اپنے نتائج اور اثرات کے حوالے سے اور تناظر میں ایک بہت ہی اہم مقام کی ہے اور بہت درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. جس واقعے میں اہل حق کو باطل کے خلاف جدوجہد کرنا، جہاد کرنے میں قوت اور طاقت ملتی ہے اور بہت ہی سبق اور درس ملتا ہے. اور اہل حق کا جو جھنڈا، جس کا ابتدا مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قائم کی اور بنیاد رکھی، رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام نے اہل حق کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ قیامت تک جو بھی شخص اہل حریت سے تعلق رکھتا ہو یا جو اہل حق کا راستہ اختیار کرنا چاہو تو اس کے طریقہ کار، اس کا کردار جو ہے وہ واقعہ کربلا سے اس کی روشنی حاصل کر سکتا ہے. اور جس کی انتہا امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام مکمل کریں گے اور اس باب کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اسلام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پہ غالب آئے گا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد اپنے پیارے نانا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت تھی، نہ کہ کوئی شخصی حکومت کی طلب تھی، نہ ان کو کوئی جا اور عہدے کی لالچ تھی، بلکہ وہ تو کائنات کے شہزادے تھے، اور جن کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حضرت مسلمانوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے
حکومت جو ہے وہ دے دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مسلمانوں میں امن اور سلامتی قائم ہو سکے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ یزید کا چال چلن بدبختی تھی، وہ بد کردار تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کردار غلط تھا اس کا، محرمات کا انکاری تھا، محرمات کا نکاح کو حلال کرنا کی جڑیں اس نے بنیادیں ڈالنے شروع کر دی تھی، جس کا انکار امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ شریف میں تیاری کا سفر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو اہل کوفہ کے خط امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، جنہوں نے یہ دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں تو ہم آپ کے بیعت کر کے اس یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا اور ان کو یہ ہدایت دی کہ آپ کوفہ وال جائیں اور وہاں کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیں، میرے قیام کا مقصد بتائیں اور حدود اللہ کی تلقین تبلیغ کریں اور ان کو حدود اللہ بتائیں۔ تو امام حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف سے جانب کوفہ سفر شروع کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بس بات کو ختم کریں گے اور اس سے اگلا سلسلہ کل بیان کریں گے اور آگے کا سفر اور آگے کے احوال اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو فالو کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔